اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ یا علی صلوات برانتا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان حمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وعانا من الحسین، وکما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں ہاں کروڑوں ہاں شکر ہے، جس کی توفیق سے، جس کی عنایت سے، جس کے فضل و کرم سے آج ہم 9 اور 10 کی درمیانی شب میں تشریف فرما ہے کہ جس میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے جلوہ فروز ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے، ہمارا ذکر کرنا، پڑھنا، سننا، سنانا امام علی مقام قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں فقط ایک بات پر بحث ہونا ضروری ہے، وہ ہے نسبت۔ نسبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہیں، مگر اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ رب العزت کو جلال نہیں آتا۔ مثال کے طور پر قربانی آتی ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، بلا تمثیل بلا مثال کہ دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہیں، مگر ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کو جلال نہیں آتا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ ایک اونٹنی ایسی ہے کہ جس کی پونچھیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے 70,000 اونٹنیوں کو ذبح کیا گیا۔ 70,000 اونٹنیوں کو ذبح کرنے پر اللہ کو جلال نہیں آیا۔ وہ ایک اونٹنی کی کیا نسبت تھی؟ اس پہ کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ جس کی وجہ سے 70,000 کو قتل کیا گیا؟ مگر جلال 70,000 کے قتل ہونے پر نہیں، وہ اس ایک اونٹنی کے ہونے پر آیا تھا۔ اس اونٹنی کی نسبت کیا تھی؟ وہ اونٹنی زید، عمر اور بکر کی نہیں تھی، بلکہ وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی تھی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ذبح ہو تو اللہ کو جلال آتا ہے، حالانکہ اس اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی قبلہ، اس کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ پتھر سے نکلی تھی، اس کی کوئی ماں نہیں تھی، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے ہجر سے نکلنے والی اونٹنی جس کے کونچیں کاٹی گئی تو اللہ کو جلال آتا ہے،
تو بتاؤ کہ وہ گھرانہ کہ جس میں جناب جبرائیل امین بھی اجازت لیے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اس گھرانے کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور وہ حسین جس نے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بلندیوں کا، ان کی رفتوں کا، ان کی شانوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا بلند صلوات۔ اللہ۔ بات چونکہ چل رہی تھی نسبت کی، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کا نانا محلے کا امام مسجد ہے، کسی کا نانا فیکٹری کا مالک ہے۔ آپ دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جائیں، جس خطے میں بھی چلے جائیں اور لوگوں کا مجمع اکٹھا کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اولاد آدم کے بارے میں، تو شاید 100 میں سے 2-3 ہو بتانے والے، اور باقی 95 جو لوگ ہیں وہ بتا نہیں پائیں گے، علم نہیں۔ پوچھا جائے اولاد یعقوب کے بارے میں تو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی بتا دیں، لیکن باقیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، جس خطے میں مرضی چلے جاؤ، مجمع اکٹھا کر دیا جائے اور پوچھا جائے کہ اہل بیت مصطفیٰ کون ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم 5 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ حسین وہ ہے کہ جس نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی، خانوادہ نبوت کو شہید کیا گیا، تن جدا کروا دیے، مبارک لاشیں رون دی گئی، اور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے شہزادوں کو اٹھایا گیا۔ خدا کی عزت کی قسم کون ہے آج؟ اگر کسی کا بیٹا چلا جائے تو وہ 15-20 دن تو رو رو کر مر جاتا ہے کہ جناب میرا بیٹا چلا گیا، اور جس نے 6 ماہ کا علی اصغر دیا ہو، جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، ابن حاتم لکھتے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کے سینہ مبارک پر نیزہ پیوست ہو چکا تھا تو اس وقت سیدہ زینب نے خیمے سے آواز لگائی کہ بھائی حسین، کربلا سے علی اکبر کی آواز آئی ہے، جا کر پتہ کرے کیا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، سیدہ زینب کہتی ہے جب امام عالی مقام علی اکبر کی آواز سن کر گئے، دیکھا سینہ مبارک پر نیزہ پیوست ہو چکا ہے، اور جناب علی اکبر کی زبان سے ایک ہی الفاظ تھے، کیا کہ بابا جان یہ نیزہ نکال دے، مجھے تکلیف دیتا ہے، میں پھر سے لڑنا چاہتا ہوں، میں پھر سے لڑنا چاہتا ہوں۔ جب نیزہ نکالا تو خون علی اکبر سے آپ کا جو جسم تھا، جسم پر جبہ مبارک تھا، وہ خون سے تر ہو گیا۔ اور امام ابن حاتم لکھتے ہیں کہ جب آپ میدان کربلا میں شہزادے کی آواز سن کر گئے تو سر اور داڑھی کا بال ایک بھی سفید نہ تھا، سارے سیاہ تھے۔ مگر جب شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کر آئے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک بھی سر کا بال سیاہ نہ رہا۔ نسبت، الحسین منی وعانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب بڑا کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا ہونا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو نواسا ہوتا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے، کیونکہ بلا اسی طرح ہی ہے نا۔ کبھی نانا نواسا سے ہوا ہے؟ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے باپ نہیں ہوتا۔ شاخ درخت سے ہوتی ہے، اسی طرح ہی ہے۔ جز کل سے ہوتا ہے، جز کل سے ہوتا ہے۔ الحسین منی کا معنی ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں۔ اب مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے؟
ارے اسی لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ سیدہ عالم کی گود سے لے کر میدان کربلا پہنچنے تک 56 برس حسین مصطفیٰ سے تھا، اور کربلا سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا سمجھتے ہو؟ نادان نادانی میں کہتے ہیں نا کہ امام عالی مقام کو پانی کی کمی تھی، شعر پڑھا جاتا ہے جس نے حق، وہ کیا کہتے ہیں، جس کو دھوکے سے کربل بلایا گیا۔ ادھر سے الفاظ ہوتے ہیں الحسین منی و آنا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ایک دوسرے کے بیچ میں سے ہو، جتنا راز وہ جانتا ہے اتنا ہی دوسرا بھی جانتا ہے۔ ادھر ہم مانتے ہیں کہ مصطفیٰ علم غیب، ہم مصطفیٰ کے علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں ان کو دھوکہ دیا گیا۔ جو بچپن میں تھے پتا چل گیا تھا کہ میدان کربلا برپا ہوگا، ابھی کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ارے مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے کمال کو دیکھنا ہو تو حسین کے کمال کو دیکھنا پڑے گا، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنا ہو تو حسین کے چہرہ مبارک کو دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ کی جرت کو دیکھنا ہو تو حسین کو میدان کربلا میں دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھنا ہوگا، حسین کی آن بان کو دیکھنا ہو، مصطفیٰ کی آن بان کو دیکھنا ہو تو حسین کی عظمت کو دیکھ لو۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ الحسین منی و آنا من الحسین، محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حسین کس سے نکلا ہے؟ حسن سے، حسین۔ اب کسی چیز کی تعریف کرنی ہو بار بار، اس کے لیے اس کے حسن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ادھر حسن حسین ہے، ادھر تعریف مصطفیٰ ہے، اب دونوں کو ملایا جائے تو مشابہت پھر رکھتے ہیں حسین۔ ہمارا ایمان ہے حسین وہ ہے جس کو ایمان پر فخر نہیں بلکہ ایمان کو حسین پہ فخر ہے، حسین کو نماز پر نہیں، نماز کو حسین پہ فخر ہے، سجدوں کو حسین پر فخر ہے، قیام و رکوع کو حسین پہ فخر ہے، صلاۃ و تسبیح کو حسین پہ فخر ہے۔ ارے جس نے ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنا تھی، اس نے حج کو چھوڑ کر اس دین کی بقا کے لیے در رسول کو چھوڑا، در رسول کو چھوڑا، حج چھوڑی، اللہ کی عبادت چھوڑی۔ امام حسن علیہ السلام طواف کر رہے تھے تو ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کر عرض کی حضور میرا فلاں جگہ پر مسئلہ ہے۔ آپ طواف کعبہ چھوڑ کر اس کی بات سنی اور اس کی مدد کے لیے چلے گئے۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا جیسے آج کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام آئے، جب آئے نا تو لوگوں نے کہا حضور آپ نواسہ مصطفیٰ ہیں، تو آپ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر اس بندے کے ساتھ چلے گئے، اللہ کی بات چھوڑ کر۔ امام حسن فرمانے لگے میں کیا کروں، میں اس نانا کا نواسہ ہوں کہ جو نماز میں بھی ہوں تو خدمتیں کرتے ہیں، اور میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اگرچہ اس کا حل ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو ایک نہیں کئی حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہاں بیٹھ کر سیکھا، کہاں بیٹھ کر پڑھا؟
اب نسبت آتی ہے کس پر؟ مولا علی شیر خدا پر، جو ایک شخصیت، ارے بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ عدل، جرت، بہادری، شجاعت دیکھنی ہو تو مولا علی کی دیکھو، کہ وہ 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا بدبخت مرحب، اس کے مقابلے میں مولا علی کی ایک ضرب ہی کافی تھی کہ وہ زیر و نابست ہو گیا۔ کہا تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ خدا کے بندو، جس کو علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ بھی معاف نہیں۔ بدن پہ ہو حج کا احرام اور دل میں ہو بغض علی، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، طواف نہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام جب میدان کربلا میں گئے، یزید چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، وہ چاہتا تھا کہ آپ مسجد میں رہ کر دین سنبھالیں، میں باہر فحاشی پھیلاؤں، بدکاری پھیلاؤں، زنا کو عام کروں، جوا، شراب نوشی، یہ اس بے حیائی کی رغبت کو عام کروں۔ تو امام علی مقام نے کہا میرے نانا جو دین لے کر آئے ہیں وہ مسجد تک نہیں لے کر آئے، پورے عالم انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے ووٹ چل رہے ہوں، 2 بندوں کا مقابلہ ہو، ایک کے ووٹ 50 ہوں، ایک کے ووٹ 60 ہوں، تو آپ کو پتا ہے 60 والا آٹومیٹکلی جیت جاتا ہے کیونکہ اس کے ووٹ زیادہ ہیں۔ اب کیا وجہ تھی کہ یزید کو 100 میں سے 99 ووٹ مل گئے، ایک ووٹ امام علی مقام کا نہیں مل رہا تھا، بار بار خط بھیج رہا تھا کہ یہ ووٹ مجھے ملے، اور جب 99 ووٹ مل گئے تھے تو ایک کی کیا ضرورت تھی؟ ارے میں جو کہتا ہوں کہ آج کے بدبخت جو یزیدیوں کو نہیں پتا تھا نا، اس بدبخت یزید کو بھی پتا تھا کہ 99 ووٹ مل جائیں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وقت ہے، بہادری ہے، وجہ ہے، سبب ہے، طاقت ہے تو وہ اس ایک ووٹ کی ہے۔ ایک ووٹ ملا تو پورے عالم انسانیت کا ووٹ ملے گا، مگر نہیں۔ امام علی مقام نے کہا یہ جان تو میں دے دوں گا راہ خدا میں، یہ ہے کس لیے؟ جب جنتی سردار بن گئے، جنت مل گئی، جنت کے وارث بن گئے، ادھر ماں بھی جنتی عورتوں کی سردار، ادھر مولا علی شیر خدا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ میں کہتا ہوں جب جنت مولا علی بانٹیں گے تو کوئی اتنا کٹر دشمن بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہے کہ میں علی کی بغض میں جنت میں نہیں جا سکتا، مجھے دوزخ گوارا ہے۔ او اس خدا کے بندے کو میں کہنا چاہوں گا، او اگر جنت میں نہیں جانا چاہتے ہو نا، دوزخ گوارا ہے، تو دوزخ میں جانے کے لیے بھی علی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ علی کے بغیر دوزخ میں بھی نہیں جاؤ گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر جنت خرید لو۔ حجے بھی پوچھ گئے حسین کیے، جب جنتی سردار بن گئے۔ میرا مقصد جو بات کرنے کا یہ ہے، ادھر لختے جگر مولا علی شیر خدا، راحت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ادھر نواسہ مصطفیٰ، اتنی نسبتیں ہونے کے باوجود بھی
सारी सारी रात खड़े होकर क़याम करना, रुकू करना, तिलावत कुरान करना, क्या मकसद था? जब जन्नत मिल गई क्या जरूरत थी इबादत करने की? इतनी अरे खुदा के बंदो, नोके नेजा पर भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने 72 तन शहीद करवा दिए हैं। वो जो 72 तस्बीहां मेरे नाना ने मेरे लिए पढ़ी थी जब मैं पुश्त पर सवार था, तो मेरे नाना ने, किसी शायर ने बड़ा तखय्युल बयान किया है कि सर मुबारक तसज्जुद अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे, माहौल ऐसे में मुस्कुराते, हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़कर जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अंता सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फ़कत इबादत करके सवाब हासिल करना, इमाम बताना ये चाह रहे हैं, ये 3rd क्लास लोगों का काम है। मैं कह रहा हूँ निस्बत, फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हुज़ूर ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊँगा। पूछा या रसूलल्लाह, उसके बाद कहा इमरान की बेटी मरियम। चेहरे पर मायूसी आई। पूछा क्या हुआ बेटा? कहा अब्बा जान, जब मैंने पूछा तो आपने अपना नाम बताया, जब मैंने दूसरी मर्तबा पूछा तो मुझे लगा आप मेरा नाम लेंगे, मगर आपने तो इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। तो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी आई। मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा तो मेरे महबूब फरमाने लगे, कौन मरियम? अरे जिसके क़याम और रुकू सुजूद का जिक्र अल्लाह कुरान में करता हो, जिसकी तहारतों की कस्में अल्लाह खाता हो, जिसका बाप भी नबी, बेटा भी नबी। इधर 2 निस्बतें हैं, उधर निस्बत क्या है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक तो जन्नती औरतों की सरदार, दूसरे इमामुल अंबिया की बेटी, और फिर हैदर शेर खुदा, विलायत के सरचश्मा, उनकी बीवी। कायनात में ऐसा जोड़ा देखा है? कितनी निस्बतें हैं। वो मरियम, मेरे महबूब फरमाने लगे कि वो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सवारी पर आप सवार होंगी, उसकी लगामें इब्ने मरियम के हाथ में होंगी, और जो शहजादी कौनैन बन के जाएंगी उसका नाम कोई और नहीं है वो बल्कि मेरी बेटी फातिमा तू ही है। जिसके आने पर कायनात खड़ी होती है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे कदम की होगी मट्टी, मुदी के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे कदम की होगी मट्टी, मोती के सर का है ताज ज़हरा। हयादी मलका बुतूल ज़हरा, तहार तांदा उसूल ज़हरा, पर्दे धियां दे कज्जण आली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। कहाँ बैठ कर सीखा? वो हुसैन अलैहिस्सलाम। अरे लोगों, क़यामत का दिन होगा, बस आखिरी 5 या 7 मिनट की बात है, सुने गौर से तवज्जो के साथ। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा कि अहले महशर वालों अपनी निगाहें झुका दो, अपनी निगाहें झुका दो, अपने सर झुका दो।
سارے اہل محشر والے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوں گے. جتنے متقی ہوں گے نگاہیں نیچی ہوں گی, جتنے عالم ہوں گے نگاہیں نیچی ہوں گی, جتنے انبیاء ہوں گے نگاہیں نیچی ہوں گی, جتنے کاملین ہوں گے صالحین ہوں گے نگاہیں نیچی ہوں گی. پھر بھی اللہ فرمائے گا کہ فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے, جس کی وجہ سے سب کی نگاہیں جھکی جا رہی ہے. جب نگاہیں جھکی جا رہی ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا, نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے, نگاہیں نیچی ہیں. اب اس میں بھی 70,000 حجابات حوروں کے جرمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے آیا جائے گا. نیچی تھی تو پھر اگر ویسے بھی گزارا جاتا تو بات تو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ کس نے دیکھنا ہے. جس کو کبھی چاند, جس کے دوپٹے سے کبھی چاند سورج نے نہیں دیکھا, ایک بال نظر آئے تو سورج چھپ جاتا ہے, نکلنے کا یارانہ نہیں رہتا, وہ حضرت فاطمہ الزہرا پھر بھی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آئیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے اپنے صاحبزادگان کو میرے دین کے لیے تیار کر کے ظالم کے خلاف کھڑا کر دیا تھا. یزید اسی لیے سراسر جبر, ظلم, بربریت, دہشت گردی کا نام ہے, لوٹ مار کا نام ہے, بے حیائی کا نام ہے, شراب نوشی کا نام ہے. حسین سراسر عدل کا نام ہے, حسین سراسر قربانی کا نام ہے, حسین سراسر ایثار کا نام ہے, اور حسین سراسر مظہر مصطفیٰ. اللہ کے بندو, وہ امام علی مقام ابراہیم کا نشان مٹ نہ سکا. ارے ابراہیم علیہ السلام کیا اور جگہ پر نہیں چلے تھے؟ وہاں پر پتھر نہیں تھے پورے مکہ میں؟ وہاں پر ہی نشان کیوں لگا؟ اس لیے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے مراد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی, تو جو الفاظ نکلے تو اللہ نے نیچے سے پتھر کو پگھلایا, نشان بنا دیا. اب اللہ خیر کرے, بیٹھے بھی وہاں پر جن کے پاس حکومت ہے مٹانے والے, مگر مٹا نہیں سکتے. ارے ادھر مصطفیٰ کو چاہا, ادھر مصطفیٰ نے حسین کو چاہا, اپنی زبان چسوائی. ساری زندگی امام عالی مقام کے علاوہ تحریری کتابیں پڑھ کر دیکھ لو, کسی کو گھٹی دی ہو, گھٹی دی ہے تو صرف امام عالی مقام کو دی ہے کہ یہ وہ معیار مقرر کرے گا. عظمت کا معیار کیا ہے, ذلت کا معیار کیا ہے, بیانت داری کا معیار کیا ہے, دہشت گردی کا معیار کیا ہے, جرت کا معیار کیا ہے, بزدلی کا مقام کیا ہے. فلسفہ تو یہ ہوا کہ یزید کو تخت مل بھی گیا تو پھر بھی وہ مٹ گیا, اور حسین تلاوت کر کر بھی قیامت تک کے لیے آباد ہو گئے. کیوں؟ مصطفیٰ کے دین کی بقا کون ہوئے؟ آج اذانیں ہم سنتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں کھلے عام, جناب سارے نظامات سنبھال رہے ہیں, تو یہ سر صدقہ کس کا ہے؟ امام عالی مقام کا ہے. خدا کے بندو اس چیز کو سمجھو, وہ جو فکر دے کر گئے تھے, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی نوکے نیزہ پر یہی کہتے کہ میں جنتی سردار ہوں, میں نے اتنے لاشیں جناب اپنے خاندان نبوت کو کیا کیا, قربان کیا. مگر وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ اصل دین کا مقصد کیا ہے. جو اس کو تھام لے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا. بولو یار, وہ کامیاب ہوگا, وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا, کبھی رسوا نہیں ہوگا. حسین سے محبت کرو, جو حسین کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے. مصطفیٰ کا بھی وہی ہے جو حسین کا ہے, اور حسین کا وہی ہے جو خدا کا ہے. مصطفیٰ نے سارے دروازے بند کر دیے کہ جو حسین کو چھوڑے گا وہ کہیں کا رہے نہ نہیں, وہ کہیں کا. اب جو یزید کو بناتے ہیں نا, نعوذ باللہ, کیا کچھ ایسے نادان بدبخت ہیں, کیا کہتے ہیں؟ یزید رضی اللہ تعالی, استغفر اللہ,
سارا کچھ جاننے کے باوجود. ارے میں تو کہتا ہوں کہ دوزخ کا کوئی بھی درجہ اس کو قبول نہیں کرے گا. بدبخت تھا، لعنتی تھا، اس جیسا بدبخت ظالم کوئی نہیں آیا. اس کی قبر ملتی ہے؟ کوئی نہیں ملتی. اس کی قبر کوئی نہیں ملتی. آخری بات کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب آپ کے علم میں ہے، میں کہوں جناب یہ ہمارا علاقہ فیصل آباد ہے، کوئی بھی جائے دروازے سے نہ بھی جائے، شہر کے کسی بھی جگہ سے خطے سے وہ اندر چلا جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. چوری سے اٹھا لے کوئی چیز، اندر گھس جائے چوری سے تو اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی نہیں. عیسائی آئے، ہندو آئے، سکھ آئے، کوئی بھی آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر آپ فرما رہے ہیں ایک جگہ آنا دار الحکمہ وعلی بابہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نبوت کا سلسلہ چونکہ بند ہوا، ولایت علی کا دروازہ کھل گیا. ادھر علم کے شہر کا دروازہ، ادھر حکمت کے گھر کا دروازہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوروں کوئی آیا شہر سے علم اٹھایا، چوری چپکے سے لے کر چلا گیا، تو اسی لیے اس شہر سے اس نے جو علم چرایا، اس وجہ سے کہ وہ محدث تو بن جائے گا، مفکر تو بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، عالم بن جائے گا، مگر ولایت کا سرچشمے سے وہ فیض حاصل نہیں کر سکے گا. ولایت علی کی طرف آنا پڑے گا. تو آنا دار الحکمہ وعلی بابہا، کہ گھر جو ہوتا ہے وہ چار دیواری میں بند ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونے سے دروازے کی طرف سے اندر آنا پڑے گا. اونٹ پٹانگ کوئی کر نہیں سکتا. اسی لیے غوث اعظم ملتے ہیں تو وہ در زہرا کے نوکر ملتے ہیں، خواجہ غریب نواز ملتے ہیں تو وہ امام عالی مقام کے نوکر ملتے ہیں. جب 5 تن کا قدم پڑ جائے اسے ولایت کہتے ہیں. جس کے جھولی میں 5 تن کی خیرات مل جائے، مولا علی کی محبت مل جائے، سمجھ لو اس کا سینہ ولایت علی سے سرفراز ہو گیا. اور اگر ان کی محبت نہیں، مصطفیٰ کیوں فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مصطفیٰ نے قربانیاں دی، طائف والوں نے پتھر برسائے، مظالم برسائے گئے آپ پر، اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں رسیاں دے کر آپ کو بازاروں میں گھسیٹا گیا، مگر اس کے بدلے میں آپ نے کیا مانگا؟ کہ یہ میری اہل بیت ہے. اس سے محبت نہیں، مودت کرنی ہے. محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. محبت کسی سے ہو جائے تو اس کی جدائی برداشت کرنا پڑے تو وہ محب اپنے محبوب کی جدائی میں تڑپتا رہے مگر مرے نہ، اسے محبت کہتے ہیں. اور مودت میں تڑپ تڑپ کر مر جائے یار کے دیدار سے، اسے مودت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی زندگیوں کو امام عالی مقام کی زندگی سے اگر نسبت رکھ لو گے تو کامیاب رہو گے، کیونکہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت، سرمایہ آخرت. اور ہم جناب کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس نسبتوں کو بھول رہے ہیں. انہوں نے جو کام کیے ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. قبلہ حقیقت بات ہے، ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے. امام زین العابدین نے جب پوچھا بابا جان آپ جہاد سے تو اتنا خوش ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، تو پھر آپ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ تو امام عالی مقام فرمانے لگے بیٹا زین العابدین میں کیا کروں، مجھے سجدوں سے اتنا پیار ہے، مجھے اپنے رب سے اتنا پیار ہے کہ میں اپنے رب کی ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ رات تھی.
اپنے سینوں کو محبت حسین سے آشنا کر لو، اپنے سینوں کو در فاطمہ الزہرا کے نوکر بنا لو، ان کی چوکھٹ کے سوالی بن جاؤ گے تو کام بن جائے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے سینوں کو محبت اہل بیت سے مزید سرفراز فرمائے، مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔